آپ جینونلی ینگ لیڈر ہیں، باقی تو خیر دعویٰ کرتے رہے، لیکن یوتھ کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایک آپ کے مخالفین یہ تاثر دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پلوائے ہے، یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے تاکہ پی ٹی آئی کو یوتھ کو اٹریکٹ کیا جائے۔ کون سا سلوگن پلوائے ہے؟ جب آپ یوتھ کو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں ہماری طرف آئیں، پاکستان میں کسی کو چھوڑنے کا میں بات نہیں کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اکثریت جو ہمارا آبادی ہے وہ نوجوان ہے، میرا ان کا عمر اور میرا عمر میں ایک sort of we are of the same age and مختلف طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واقعی اس ملک کے نوجوانوں کا بہتری نمائندگی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو باقی سیاسی جماعتیں جو اپنے سیاسی جماعتوں کو قیادت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اب تقریباً اپنے آخری سیاسی اننگز کھیل رہے ہیں۔ وہ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ ان کا آخری اننگز وہ کھیل رہے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے حکومت میں جو لوگ وہ فیصلے کر رہے ہیں، جب ان کے فیصلے کے اثرات، ان کے فیصلے کا جو اثر ہے وہ ان کو نہیں، مستقبل کے آنے والے نسلوں پہ ہوگا۔ بوجھ وہ ہمیں نوجوانوں پہ ڈالتے ہیں جب آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں، اب دوسرے ممالک سے قرض لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ ایک نوجوان کی عادت ہو جو وہ فیصلے لے جس کے جو اگر کوئی منفی یا مثبت اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا جو اثرات ہے مجھے اور پاکستان کے عوام کو مل کے بھگتنا پڑے گا، تو میں سوچ سمجھ کے وہ فیصلے لوں گا۔ دوسرا جو ہم نے اپنے منشور میں نوجوانوں کے لیے جو پروگرامز ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، میں دو ان جیسے منصوبوں کا ذکر کروں گا۔ ایک ہمارا یوتھ کارڈ ہے جو کہ اس ملک کے جو نوجوان جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے جو سب سے مشکل صرف مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب وہ تعلیم مکمل کر دیتے ہیں روزگار نہیں ملتا۔ کوئی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان خاص طور پہ جو ڈیزرونگ ہے، جو حقدار ہے، جو پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک مالی مدد پہنچائے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ یہ پروگرام آپ کریں گے لانچ؟ یہ میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، ان میں سے ایک نکات یہ ہے کہ جو وہ بے روزگار نوجوان روزگار کی تلاش میں ہے، ہم ان کو انٹرنشپس دلوائیں گے، ہم ان کو ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں گے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مگر جب تک وہ روزگار نہ ملے ان کو مالی مدد، وہ میں نے سمجھایا کہ اگر میں 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کا سبسڈیز ختم کر دوں گا، اگر میں 300 ارب سالانہ جو 17 وزارتیں پہ خرچ ہوتے ہیں وہ ختم کر دوں گا، تو میرے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ میں پسماندہ طبقات کو یہ فائدہ پہنچا سکوں۔